بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا 9th کلاس کا جو زوم کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا کے یہ قومی شاعر ہیں۔ بہت سا ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس ایگزام میں ان کے شاعر کے بارے میں کچھ نہیں آئے گا، تو اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ جو ہے اس کے اشعار کی تشریح کی طرف لے چلوں گا۔ آج ہم غزل کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے، اور پہلے ہم ریکارڈنگ میں 3 اشعار کی تشریح پڑھیں گے، پھر میں رکوں گا، سٹاپ کر دوں گا ریکارڈنگ، پھر آپ سے بات چیت کر کے پھر دوبارہ اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ چلیں بیٹا شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں کا مطلب ہے نا سمجھ دل، دل ناداں کا مطلب ہے نا سمجھ دل۔ آخر اس درد کہتے ہیں دکھ کو، اور دوا کہتے ہیں علاج کو۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے، مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اے میرے نا سمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے اس دکھ کا علاج کیا ہے، یہ مفہوم ہے۔ جب آپ تشریح لکھیں گے تو آپ نے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے ناسمجھ دل، آج تو اتنا غمگین، اداس اور بے چین کیوں ہے؟ ٹھیک ہے کہ محبوب تجھے نہیں بلا رہا، نہیں بات کر رہا، نہیں ملاقات کر رہا، لیکن آخر دنیا میں جتنے بھی دکھ ہیں، ہر درد کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہے، لیکن میرے اس درد کا علاج، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، خود کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ اس کا ایک حوالے کا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ بیٹا اس کا حوالے کا شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کا مطلب ہے چاہنے والے، اور بیزار کا مطلب ہے ناراض۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا بیٹا قصے کو کہتے ہیں۔ یا الہی کے بعد دیکھیں آگے ایکسکلیمیٹری مارک لکھا ہوا ہے، جب کسی کو نام لے کے مخاطب کرتے ہیں یا حیرانگی والی، تو تب ہم یہ لگاتے ہیں۔ پہلے مفہوم سن لیں۔ شاعر کہتا ہے: ہم تو محبوب کے چاہنے والے ہیں، جبکہ وہ ہم سے ناراض ہیں۔ اے خدایا، یہ آخر قصہ کیا ہے، یہ مفہوم ہے۔ ایگزیکٹ آپ نے اسی طرح اس کا مفہوم لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دراصل شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ محبوب کو چاہنے والی نظر سے دیکھا، کسی نہ کسی طرح سے بات چیت کرے، ملاقات کرے، کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے وہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ہم سے ملے جس طرح وہ دوسروں سے ملاقات کرتا ہے، لیکن محبوب ہے کہ ہر وقت اس سے بیزار ہے، ناراض ہے، وہ اس سے ملاقات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، ہم تو چاہنے والے ہیں جبکہ وہ بیزار ہے، وہ ملاقات کرنا نہیں چاہتا، آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ یا الہی تو نے ایسا دل کیوں بنایا ہے؟ ایک طرف ہم چاہنے والے ہیں جبکہ وہ ناراض ہے، وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، انسانی دل ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر ایک بندہ چاہنے والا ہے دوسرا بھی چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہمارے معاملے میں۔ شاعر اس بات پہ حیران ہو کے اللہ سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کہانی کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ چلے۔ یہ اس کے لیے حوالے کا شعر ایک ہے: الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، الفت کا مزہ جب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ جی بیٹا اگلا تیسرا شعر چلتے ہیں: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش کا مطلب ہے شاید، مدعا کہتے ہیں خواہش کو، مقصد کو۔ یہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، مفہوم یہ ہے کہ میری منہ میں بھی ایسی زبان ہے، شاید کہ تم مجھ سے بھی میری خواہش کے بارے میں پوچھو، یہ مفہوم ہے۔ تشریح میں آپ لکھیں گے شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے جس طرح اس کا محبوب دوسروں سے ملتا ہے، ان کی بات چیت سنتا ہے، شاید وہ تعریف کرتے ہیں، کہہ رہا میرے منہ میں بھی ایسی زبان ہے جس سے میں ان سے بہتر بات چیت کر سکتا ہوں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبوب میری طرف توجہ تو ہو، مجھ سے پوچھے تو صحیح، اس کی خواہش تو ہو ملنے کی، بات کرنے کی۔ میرے معاملے تو محبوب کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کاش کہ پوچھو کہ میرا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا حوالے کا شعر ہے: ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح مر کے دیکھا، ہم نے سو سو طرح مر کر دیکھا۔ یہ بیٹا اس کا حوالے کا شعر ہے۔ ایک اور شعر بھی ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی۔ بیٹا یہ ہمارے 3 شعر ہو گئے، یہاں ریکارڈنگ ہم بند کر دیں گے اور پھر کویسچن آنسر کا سیشن، اس کے بعد پھر اگلے اشعار کی تشریح ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔